پہلا سوال جو ہم آج لے رہے ہیں یہ مختلف الفاظوں میں آیا ہوا ہے. If money cannot buy happiness, then why we cannot remain happy without money? I hope سب سمجھ گئے ہوں گے. یعنی کہ ہم یہ بولتے ہیں کہ جی پیسے سے جو ہے وہ خوشی نہیں خریدی جا سکتی. یہ ایک بڑی ضرب المثل بن گئی ہے. لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیسوں کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں رہ سکتے. تو یہ کیسے اس کو ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ پہلے چیز کو پہلا تو یہ بھی ہے کہ وہ پہلا صحیح ہے نہیں یا نہیں ہے. اگر صحیح ہے تو جو دوسرا پارٹ ہے وہ کیسے جسٹیفائی ہوگا؟ جی عارف بھائی. اچھا دیکھیں، سب سے بنیادی چیز جو اس میں سمجھنے والی ہے کہ ہم پوزیشننگ کیا کر رہے ہیں، ہم پیسے کی پوزیشننگ کیا کر رہے ہیں، اور ہم جسے ہیپینس کہہ رہے ہیں وہ کیا چیز ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پیسے سے خوشی نہیں خریدی جا سکتی تو ہم پیسے کے بغیر خوش کیوں نہیں رہتے، تو دراصل میں ہم دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. پیسہ اس دنیا کی ضروریات کو پورا کرنے کا بنیادی عنصر ہے. پیسے کے بغیر یہ ضروریات پوری نہیں ہو سکتی. آپ کو روٹی چاہیے، آپ کو کپڑا چاہیے، آپ کو مکان چاہیے، آپ کو ایجوکیشن چاہیے، آپ کو ہیلتھ چاہیے، آپ کو زندگی میں آسائشیں چاہیے نا. اس کے لیے پیسہ کمپلسری ہے، اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں یوٹیلیٹی، منی کین بائی یوٹیلیٹیز. بالکل ٹھیک ہے، زبردست ہے اس کے لیے لفظ کے پیسے کے ذریعے ہم وہ جو یوٹیلیٹیز ہیں یا نیسیسٹیز ہیں یا لگژری جو ایلیمنٹس ہیں ان کو ہم خرید سکتے ہیں. یہ جو چیزیں استعمال کی ہیں نا، یہ پیسے کے بغیر نہیں آنے والی. خوشی استعمال کی چیز نہیں ہے. خوشی کا تعلق آپ کے انسائٹ سے ہے، آپ کے محسوسات سے ہے. جب آپ اسے کسی چیز کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں، اس لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ اب میرے پاس پیسہ نہیں ہے تو میں اچھا موبائل یا اچھی گاڑی نہیں خرید سکتا تو میں کیسے خوش رہوں گا. یہ ایسوسیٹ کرنا غلط ہے. خوشی کم پیسے کے ساتھ بھی، خوشی زیادہ پیسے کے ساتھ بھی، خوشی کم سہولیت کے ساتھ بھی، خوشی زیادہ سہولیات کے ساتھ بھی. خوشی کا تعلق آپ کی فکر کے ساتھ ہے، پیسے کے ساتھ نہیں ہے. اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی پیسے سے خوشی نہیں خریدی جا سکتی، تو کون بے وقوف کہہ رہا ہے کہ پیسے سے خوشی خریدے؟ خوشی پیسے سے واقعی نہیں خرید سکتے آپ. ہاں، جب آپ یہ کہتے ہیں جب پیسہ نہیں ہے تو آپ خوش کیوں نہیں رہ رہے، یہاں آپ نے خوشی کو اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا. ٹھیک ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایسوسیشن ہے، اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار میرے پاس آئی فون ہوگا تو میں خوش ہوں گا. اچھا، لیکن یہ بھی تو ایک ریئلٹی ہے کہ جب میں آئی فون لیتا ہوں تو مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے. تو اس کو ہم کس طرح دیکھیں گے کہ بھائی میرے پاس اگر گاڑی ہوتی ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ خوشی کہہ کس کو رہے ہیں؟ آپ اچھا لگنے کو خوشی کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ لگا، میں نے آئی فون خرید لیا تو مجھے اب اچھا لگ رہا ہے، میرا ایک اسٹیٹس سمبل ہے آئی فون. اب میں 4 دوستوں میں جاتا ہوں، وہ دیکھتے ہیں، میری ٹور بنتی ہے. زبردست. ٹھیک ہے، یا میری شہرت ہوتی ہے، اس شہرت کے لیے میں نے پیسہ خرچ کیا ہے، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں. تو آپ خوشی نہیں، آپ کو وہ جو اچھا لگنا ہے نا، آپ کا ایک سیٹسفیکشن لیول ہے بس. یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی جو ڈفرینٹ قسم کی جو احساس کمتریاں دور کرنے کے جو ہم نے ذرائع سوچے میں کہ یار اگر جو میرے پاس آئی فون ہوگا تو لوگ میرے ساتھ اچھے سے پیش آئیں گے تو میں خوش ہوں گا. تو یعنی بنیادی طور پہ وہ لیئرڈ ہے کہ جب میں پیسے سے جو میں شو آف کر رہا ہوں گا اس سے لوگ متاثر ہو رہے ہوں گے، اور اس متاثر ہونے سے میری سیلف اسٹیم جو ہے وہ اس کو کمپنسیشن مل رہا ہوگا. کیا میں اس کو میں خوشی سے ایسوسیٹ کر رہا ہوں؟ یہ ہم کہہ سکتے ہیں. اس کی ایک اور ایگزامپل میں دیتا ہوں، اس سے بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی نا. پولوشن کسی کو اچھی لگے گی؟ نہیں. آپ کسی کو بولیں گے جی آپ پولوٹیڈ انوائرمنٹ میں رہیں گے، وہ بولے گا نہیں جی میں تو نہیں رہوں گا. اور سب سے مہنگی پراپرٹی کہاں کی ہے؟ مین روڈ کی ہے، جو سب سے پولوٹیڈ ایریا ہے. اب آپ دیکھیں، وہ کہتا ہے میں نے پولوشن میں نہیں رہنا، اور سب سے مہنگی چیز وہ وہیں کی خرید رہا ہے. اس کے ذہن میں کہیں کوئی مٹیریلسٹک اپروچ ہے جس کے تحت وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے. بالکل ایسے بہت ساری چیزوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں بنیادی طور پہ وہ ہماری ذاتی ذہنی سکون یا اندرونی خوشی کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ دوسروں پہ خاص تاثر. جی، جہاں سے بات میں نے شروع کی تھی، میں نے کہا کہ جی پیسے کی ضرورت سے، پیسے کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، لیکن پیسے سے خوشی آتی ہے یہ ایک کمزور سوچ ہے. پیسے سے خوشی نہیں آتی، لیکن بغیر پیسے کے اسٹریس آئے گا. اگر فیس جمع نہیں کرائی، اگر بل جمع نہیں کرایا، اگر کرایہ نہیں دیا، اگر ٹریولنگ کے لیے پیسے نہیں ہیں، اگر کھانے کے خدا نہ خواستہ پیسے نہیں ہیں، اسٹریس تو آئے گا نا. اسٹریس آتا ہے. اس کو ہم یوں کر سکتے ہیں کہ ہر معاشرے کے لحاظ سے کچھ بنیادی ضروریات ہیں، اور ان بنیادی ضروریات کے پورے نہ ہونے سے جو اسٹریس آ رہا ہے اس کو ہم الگ طریقے سے دیکھیں گے. اور اس کے بعد جو آپ اپنی لو سیلف اسٹیم کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے
دکھاوے کے لیے, ایک جھوٹی جو ہے وہ نمود و نمائش کے لیے جو آپ اپنے سامنے جو چیزیں کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے جو دولت کا حصول ہے اس کو ہم ایک الگ طریقے سے دیکھیں گے. یعنی ان دونوں کو پھر ہمیں سیپریٹ کرنا پڑے گا. جی سیپریٹ کرنا چاہیے, دونوں کو بالکل سیپریٹ کرنا چاہیے. اور دیکھیں فرق پڑتا ہے ایک مطلب جو ہے حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلسی سے جو ہے پناہ مانگی اور اس کی تلقین بھی کی کہ مفلسی کا مطلب یہ کہ بھئی آپ کی جو بنیادی ریسورسز ہیں وہ پورے نہ ہو رہے ہوں تو پھر آپ جو ہے یہ بنیادی ریسورسز کا پورا ہونا تو ایسا ہی ہے جیسے کہ انسان بیمار ہو گیا, تو جو بیمار آدمی ہے اس کے سامنے کوئی بھی چیز ہوگی تو امیڈیٹلی تو اس کو تو بھائی پہلے یہ چاہیے کہ اس کو ہیلتھ ملے گی تو باقی ساری چیزیں اچھی لگیں گی. سملرلی اگر ایک بندہ اس کی بیسکس پوری نہیں ہو رہی تو پھر تو وہ بولے گا کہ بھائی مجھے پہلے تو میری بیسکس پوری کرو باقی باتیں بعد میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسکس کی تگ و دو میں جو کوششیں کاوشیں اس کو ہم دولت پرستی کے زمرے میں نہیں ڈال سکتے. اچھا اب اس کو ایک تھوڑا سا میں جملہ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں پیسہ ہونا چاہیے, بہت سارا ہونا چاہیے, پیسے کے لیے ایفرٹس کرنی چاہیے, لیکن پیسے میں ذہن پھنسانا, ٹھیک ہے نا, یہاں سے پرابلم آ رہی ہوتی ہے نا. پیسے کی چپٹ میں جب آپ پھنس جاتے ہیں تو پرابلم آ رہی ہوتی ہے. پیسہ ہونا تو کوئی بری بات ہی نہیں ہے, آپ کے پاس پیسہ ہوگا جبھی تو آپ صاحب استطاعت بنیں گے اور کہیں جا کر جو ہے وہ حج کی ادائیگی آپ پہ فرض ہوگی نا, ادروائز کیسے ہوگی, نہیں ہوگی آپ کے پاس. اگر آپ کسی کو حج ہے, زکوٰۃ ہے, جتنا ہمارا پورا ایک نظام چل رہا ہے چیریٹی کا. اچھا وہ مجھے اس میں ایک جو حکایت یاد آ رہی ہے کہ جس میں وہ ایک آدمی جو ہے ایک بزرگ کی تلاش میں جاتا ہے. جب وہ بزرگ کے ہاں پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بزرگ بڑی اچھی لیوش لائف گزار رہے ہیں, تو اس کو بڑا عجیب سا لگتا ہے, یار میں اتنے دور سے فقیری کے لیے آیا تھا اور یہ تو خود لیوش لائف گزار رہے ہیں. تو وہ ان کو کہتے ہیں میں تمہارا پہلا سبق جو ہے وہ آپ آگے اگر کنٹینیو کریں پہلا سبق سے کہ وہ سر پہ جو ہے اس کے جو ہے تیل کی ایک ٹوکری رکھ دیتے ہیں اور آپ ایک وہ کٹورا سا دے دیتے ہیں اور وہ اس کے سر پہ رکھ دیتے ہیں اور اس کے پیچھے جو ہے ایک دربان کو بھی لگا دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں پورے شہر کا اس کو دورہ کروا دیں آپ نا, اور اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ دیکھو اس کے پیالے میں سے جو ہے نا وہ تیل جو ہے وہ نہیں چھلکنا چاہیے, اگر تیل چھلک کے نیچے گرے تو وہیں اس کی گردن اڑا دینا. صحیح ہے. اب وہ تیل سے بھرا پیالہ لے کر وہ پورے شہر میں گھوم رہا ہے اور گھوم کر واپس آتا ہے, تو پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی شہر میں کیا دیکھا, تو وہ پیالہ سائڈ پہ رکھ کے غصے سے کہتا ہے کہ خاک دیکھنا تھا میں نے شہر میں, کچھ ساری توجہ تو میری پیالے کی طرف تھی کہ کہیں یہ نہ چھلک کے گر جائے اور میری گردن نہ ماری جائے. تو وہ کہتے ہیں بالکل اسی طرح دنیا کا معاملہ ہے. دنیا میں رہنا جو ہے نا وہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے, دنیا میں دل لگانا جو ہے وہ بری بات ہے. توجہ نہیں ہے آپ کی اس کی طرف, آپ کی ساری توجہ ایک مرکز پہ تھی نا, وہ مرکز آپ اللہ کی ذات کو بنا لیں, وہ مرکز آپ پازیٹیوٹی کو بنا لیں, وہ مرکز آپ جتنی اچھی چیز کو بنا لیں گے یہ چیز پرابلم نہیں کرے گی. اگر وہ مرکز پیسہ بن گیا, اگر وہ مرکز دنیا بن گئی, وہ دنیاوی وسائل کو اگر مرکز بنا لیا تو وہ پریشانی ہے, اور دنیاوی وسائل کے کریٹر کو اس کو دینے والے کو مرکز بنا لیا تو وہ نعمت ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو سوال تھا کہ جی پیسے سے خوشی خریدی جا سکتی ہے, نہیں, پیسے سے سہولیات خریدی جا سکتی ہیں. سہولیات کے ذریعے ایک سیٹسفیکشن لیول آتا ہے, اسٹریس میں کمی آتی ہے. پیسہ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, زیادہ پیسہ ہونا بہت اچھی بات ہے, صاحب ثروت ہونا بہت اچھی بات ہے. لیکن پیسے کے لیے کوئی غلط کام کرنا, پیسہ کم ہونے کے اوپر اپنے آپ کو کمتر محسوس کرنا نہیں. آپ کو اور ایفرٹس کرنی چاہیے آگے بڑھنے کے لیے. کوشش کرنا بندے کا کام ہے, نتیجہ جو بھی آئے گا وہ اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق آئے گا.